اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی تاریخ میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ قبیلہ قریش کے معزز اور بہادر نوجوانوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھپایا نہیں بلکہ اسلام کا اعلان کیا۔ سب مسلمانوں کو لے کر کعبہ میں جا کر نماز پڑھی کہ جرأت اور بہادری ہی تھی۔ علیہ السلام نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل اور سچ و جھوٹ میں فرق کرنے کی تمیز کرنے والا۔ تاریخ میں انہوں نے فاروق اعظم کے لقب سے شہرت پائی۔ یہ لقب ملنے سے پہلے انہیں عمر بن خطاب بھی کہا جاتا تھا۔ قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح ان کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ وہ کبھی کبھی اس سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر بھی کیا کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے عمر بن خطاب ایک دفعہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام کی طرف گئے۔ اس قافلے میں کئی بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق میں گیا۔ وہاں اپنا مال بیچ کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر ان کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لینے ہیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا، میں فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا یہ کام کر کے جلد ہی واپس لوٹوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ سرائے میں ٹھہر گئے اور سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ سرائے میں آیا۔ اس نے عمر بن خطاب کو جگایا، اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ معلوم نہیں یہ نیک بندہ کون تھا۔ حضرت عمر بن فاروق پہلے بھی کئی بار دمشق آ چکے تھے یا ان کے والد خطاب کے ان سے کوئی تعلقات تھے۔ کی بنا پر انہوں نے عمر بن خطاب کی بڑی ہی مہمان نوازی کی۔ عمر بن خطاب کھانا کھا کر سو گئے۔ کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو عمر فاروق بیدار ہوئے تو ان کو ان کے میزبان نے کہا، اکیلے بازار نہ جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ وہ رات بھر جاگتا رہا تھا۔ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا نہ تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس شخص کو پکڑ لو، گرجے کا کام بہت اچھے طریقے سے کرے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر فاروق بڑے پہلوان آدمی تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا، ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی جگہ نیا گرجا بنوانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق دن بھر کام کرتے رہے، کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی۔ وہ تھکے ہارے سرائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے دن والا نیک آدمی پھر آیا، ان سے پوچھا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے سارا قصہ سنایا تو وہ انہیں اپنے گھر لے گیا۔ ان کی بڑی خاطر مدارت کی، انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق سو گئے۔ دوسرے دن آپ بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اب کی بار بھی اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا، اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہ تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر بھی تھے، سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح حضرت عمر ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکروں نے دیکھا حضرت عمر کام میں مشغول ہیں تو وہ سب گھر چلے گئے۔ حضرت عمر دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ پادری گھوڑے پر سوار ہو کر چپکے سے آیا، حضرت عمر کے سر پر ایک کوڑا مار کر کہا، ہم سب گھر گئے تو تم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صبر کی تاب نہ رہی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے گرا دیا، اس کے سر پر ہتھوڑے سے ہتھوڑا مارا۔ بہت چیخا چلایا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک
بڑا ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں خچر پر سوار ایک رومی آدمی ملا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا، لیکن انہوں نے اس کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا، کیونکہ نہ وہ اس کی باتیں جانتے تھے اور نہ ہی سمجھتے تھے۔ اس نے یکایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً اسے خچر سے نیچے کھینچ کر مارا۔ اس سے تلوار چھین کر اس کے ایک ہی وار سے اس بندے کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے خچر پر سوار ہو کر آگے چلنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ جگہ سے روانہ ہو کر میں گرجا گھر کے پاس پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے عیسائی عالم کے پاس گئے، اسے میرے گرجے میں آنے کی اطلاع دی۔ عیسائی عالم میرے پاس آیا، مجھے نہایت غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا، تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ تو اس نے اس کا الٹ جواب دیا، کہا، آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اس عیسائی عالم نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا، میری نہایت خاطر مدارت کی۔ پھر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے انہیں بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق ہے۔ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا تجارت کا مال بیچنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہونا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا ہوں۔ اس عیسائی عالم نے مجھے غور سے دیکھا اور بار بار طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ میں اس کی نہایت آرام سے سوالوں کے جواب دیے اور رات بسر کی۔ صبح کو اس نے پوچھا، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ابھی یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس عالم نے اپنا شاندار گدا، جو بڑا خوبصورت اور نہایت تیز رفتار تھا، لے آیا۔ اس پر پالان کسا اور کھانے پینے کی چیزیں لا دی۔ قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے جو گدے کی پیٹھ پر سامان کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا، آپ اس گدے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان کے پاس سے ہوگا تو آپ اس گدے پر سوار ہو کر اس کو بے حد تعظیم دے گا، آپ کی خاطر مدارت بھی کرے گا۔ یہ کہہ کر اس عالم نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا، اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا، آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک عرض ہے۔ میں نے کہا، آپ بیان کریں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض رکھتا ہے۔ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا، سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے، یہاں کے سب شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ پھر اس عالم نے اپنی جیب سے دوات، قلم اور کاغذ نکالی اور کہا، میری عرض یہ ہے، آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر جزیہ یا کسی قسم کا حکومتی محصول معاف ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر اس عالم سے کہا، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی فرمائے میری درخواست قبول فرمائے۔ فرماتے ہیں، میں نے اس پادری کی باتوں کو وہم سمجھا، جس طرح اس نے کہا اس پر لکھ دیا۔ میں نے اس کو وہ پرچہ دے دیا اور اس کے بعد گدے پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ عیسائیوں کی جماعتیں ملی۔ انہوں نے اس عالم کے گدے پر مجھے سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر مدارت کی۔ میں اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا رہا، یہاں تک کہ تبوک پہنچ گیا۔ تبوک شام اور عرب کی سرحد کے قریب ایک قصبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ اب تبوک میں کنویں کے قریب میں نے ڈیرا ڈالا۔ وہاں پر میں نے دیکھا میرا قافلہ وہیں پر رکا ہوا ہے۔ قافلے والے مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن
ابن خطاب ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے تھے، تو ہم نے اس مقام سے کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ اتنے دن تم کہاں رہے؟ نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے تھے، لیکن اس عالم سے جو میری گفتگو ہوئی تھی وہ بالکل بھی ظاہر نہ کی، کیونکہ میں اس عالم کی باتوں کو اس کا وہم سمجھتا تھا اور اس کی عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی اس اقبال مندی تو دیکھو، اسی میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں تک نہ پانی نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے۔ اس عالم نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں، گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کو رسی سے باندھ کر وہیں پر چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے چور اور درندے اکثر گزرتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہی اس کی عادتوں سے واقف ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میرے اور اس عالم کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے نہ بھولی۔ پہلے تو کئی دن میں نے اسے دل ہی میں رکھا، لیکن پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں نے یہ راز اپنی ایک رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس نے مجھے سونا دیا تھا، وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھے اس سے یہ سن کر کہا، اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم کو جانتی تھی، تم میں نشانیاں بھی دیکھ رہی تھی۔ تم جب بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو، تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا، ارے یہ میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا، یہ لڑکا جلد ہی دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا ہوگا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یہود النصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف نہیں تھے، لیکن قریش کے سردار اسے جانتے تھے اور اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت اس کے یہاں گیا، اس کے مکان پر پہنچ کر اسے آواز دی، ذرا دروازہ کھولیے، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کو راز رکھنے کا وعدہ کیجئے۔ تو اس نے وعدہ کر لیا۔ میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کے خواب کا بھی ذکر کر دیا۔ میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا، اے ابن خطاب، جس کو تم نے معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سب کچھ سچ ہے، اور جلد ہی وہ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرنے والا ہے، آسمان و زمین بدلنے والے ہیں۔ وہاں سے گھر چلا آیا۔ اس ساری باتوں پر میں دل میں سوچنے لگا، آخر ماجرا کیا ہے؟ تھوڑے ہی عرصے بعد قریش کی مجلسوں میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہونے لگا۔ وہ منہ بنا کر آپ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور کہتے تھے کہ محمد اللہ کو اپنا معبود بتلاتا ہے اور بتوں کو پوجنے سے منع کرتا ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس شام کو ظاہر کر دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جن کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم اشارہ کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب کا بیان یہاں ختم ہوتا ہے۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی بن گئے۔ سن 11 ہجری میں نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بن گئے۔ سن 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بڑا بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ عمر نے فرمایا، اگر آپ شام کے فلاں گرجے والے عالم ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں وہی عالم ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ سے لکھ کر جو عہد کیا تھا وہی آج تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی
انہوں نے ہمیں اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی، ہم نے یہ دعوت قبول کی، آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ اب آپ کو کون سی چیز چاہیے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ تو اس بوڑھے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتوں کا بہت اثر ہوا اور اس بوڑھے نے اپنے ساتھیوں کی جماعت سمیت اسلام قبول کر لیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔